السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 53 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں، وکہلاً، اور بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 47 ہے۔ قالت، کہا اس نے، مونس کے لیے ہے، مریم نے، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یا کیوں کر، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، لڑکا، ولم یمسسنی، اور نہیں ہاتھ لگایا یا نہیں چھوا مجھے، بشرن، کسی بشر نے، قولا، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، تو صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، یہ کہ میں، قد، تحقیق، جئتکم، لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتٍ، ایک عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، یہ کہ میں، اخلق، پیدا کرتا ہوں، یہ کہ میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، کہیئۃ، شکل کی مانند، یا شکل کی طرح، طیری، پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، فانفخ، پس ہو، میں پھونکتا ہوں یا میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یا بن جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، وابرئ، اور میں تندرست کرتا ہوں یا ٹھیک کرتا ہوں، اکمہا، الاکمہا، پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو یا کوڑی کو، کوڑ کی بیماری والے کو، واحیی الموتیٰ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وانبئکم، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو یا بتا دیتا ہوں تمہیں، بما، اس کی، جو کچھ، تأکلون، تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان، بشک، فی ذالک، اس بات میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے یا مومن۔ آیت نمبر 50 ہے۔ ومصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کے لیے، جو، بین یدیّ، مجھ سے پہلے ہے یا مجھ سے آگے تھا، من التوراۃ، تورات سے، ولیحل، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں جو، حرم، حرام کی گئی تھیں، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتٍ، ایک عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعونی، اور تم میری اطاعت کرو یا میرا کہا مانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 53 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا اس نے، اے میرے رب، کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ قالت، مونس کا صیغہ ہے، تو اس میں مریم علیہ السلام کہنے لگیں، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب، کیوں کر ہوگا میرے لیے بیٹا، یا کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا۔ یہ سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا مریم علیہ السلام کے پاس، اور آ کر ان کو خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور پھر ان کی صفات بھی 4 بتائی گئیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی 4 صفات بھی بتائیں پچھلی آیت میں۔ جب فرشتہ آیا تو مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی، وہ کہنے لگیں کہ میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں شادی شدہ ہوں، تو پھر میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔
اب اسی طرح کے الفاظ پیچھے بھی ہم نے پڑھے۔ جب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا حیرانگی سے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ الفاظ دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یفعل ما یشاء، اسی طرح کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مریم علیہ السلام کے معاملے میں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے معاملے میں تعجب کا معاملہ تھا، لیکن اسباب موجود تھے، زکریا علیہ السلام بھی اور ان کی زوجہ محترمہ بھی موجود تھیں، تو صرف بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، لیکن یہاں اسباب بھی موجود نہیں ہیں، مریم علیہ السلام اکیلی ہیں، یعنی دو سبب ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں پیدائش تقریباً 4 طرح کی ہے، دنیا میں انسان کی پیدائش 4 طرح سے ہوئی، ایک وہ جو مرد اور عورت کے بغیر ہوئی، وہ تھے آدم علیہ السلام، اور ایک وہ جو صرف مرد سے پیدائش ہوئی بغیر عورت کے، اور وہ ہیں حوا علیہ السلام، اور اسی طرح ایک وہ پیدائش ہے جو مرد اور عورت کے بغیر ہوئی، اور جو تیسری پیدائش وہ ہے جو بغیر مرد کے ہوئی صرف عورت سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جو صرف مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور چوتھی پیدائش جو مرد اور عورت سے ہوئی عام انسانوں کی پیدائش ہے، جس میں دونوں اسباب موجود ہیں، مرد اور عورت دونوں اسباب موجود ہیں۔ 4 طرح کی یہ پیدائش کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسی پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بغیر مرد کے ہو رہی ہے، صرف عورت سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ یہ اسباب کے بغیر ہے، دونوں اسباب مکمل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی دونوں اسباب موجود تو نہیں ہیں، صرف ایک سبب ہے دونوں اسباب میں سے، تو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ایک سبب سے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر دونوں اسباب کے اللہ نے پیدا کر دیا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو ان کو دونوں اسباب کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سبب کے بغیر پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے یقول ہو جا فیکون، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 48، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور باقی ہر کتاب جو اس وقت تھیں وہ بغیر پڑھے ہی آتی تھیں، اور یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سب کی تعلیم دی۔ تو آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ کہ میں تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس، یا لایا ہوں میں تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بآیتن، نشانی، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بآیتن، یہ تا کے نیچے جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے کہ عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ عظیم نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ کہ میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت کی مانند، پرندے کی شکل کی مانند، یا پرندے کی شکل کی طرح۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے پرندے کی شکل کی طرح بنایا جاتا ہے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں یہ پہلی نشانی ہے، پہلا معجزہ ہے۔ یہاں ایک بات بتانا لازم ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس کے دور میں جو معجزات دیتا ہے وہ اس دور کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اس دور میں کوئی ایسے معجزات کا تقاضا تھا، مطلب اس دور میں حالات کا تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات ملیں جو ہر قسم کے جادو کو ختم کر دیں، اس کو ہر قسم کے جادو سے جو ہے اس کو نیچا دکھائیں اور جادو کو ختم کر دیں اور جادوگروں کو بھی سجدے میں ڈال دیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو جس نے جادوگروں کو بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے اس نے تمام جادوگروں کو دنگ کر دیا اور ان کی عقل بھی چکرا گئی، اور بالآخر کیا ہوا کہ جادوگر خود بخود مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ وہ سولی پر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ سائنس کو بڑا عروج تھا، بڑا چرچا تھا، علوم طبیعہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بڑا وہ جو ہے نا بڑے عروج پر پہنچی ہوئی تھی سائنس۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جس نے تمام طبیبوں کو اور سائنسدانوں کو اپنے عاجز اور اپنے درماندہ ہونے کے اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جتنے بھی تھے سائنسدان اور جتنے بھی طبیب تھے، سب یہ مان گئے کہ وہ عاجز ہیں، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے یہ جو ہے نہ یہ سائنس ہے اور نہ یہ جادو ہے، بلکہ یہ معجزات ہی ہیں، اور ان کی سائنس اس کے سامنے بالکل ہیچ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا، اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس وقت چونکہ فصاحت و بلاغت کا بڑا دورہ تھا، اور شاعری کا بڑا ڈنکا بجتا تھا، خطباء اور علماء اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات قرآن کی آیات دیں، قرآن دیا، اور یہ ایسا معجزہ تھا کہ کوئی بھی فصاحت و بلاغت میں اس سے بڑھ کے نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 بار قرآن پاک میں اس بات کا چیلنج بھی کیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، لیکن کوئی ایک صورت یا ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اپنی مثال آپ ہے، اس طرح کی کوئی بھی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دیے جو سائنس سے بڑھ کر تھے، اور سائنسدان بھی اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا سمجھنے لگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل کی طرح بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، و آگے ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہو جاتا پرندہ اللہ کے حکم سے، یہ بن جاتا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا کیا معجزہ ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کرتا ہوں اکمہ مادرزاد اندھے کو، یا ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے اس کو، والابرص، اور کوڑ کی بیماری والے کو، جس کا کوئی علاج نہ تب تھا اور نہ ہی آج ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی تب بھی کی تھی اور آج بھی کی ہے، لیکن کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں نکلا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ سائنس دان بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ان کے سامنے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ تندرست کرتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، یہ دوسرا معجزہ ہوا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مردے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہوتا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر کام کس طرح ہوتا تھا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی اپنا معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے معجزات نہیں لا سکتا، میں اپنی مرضی سے وحی نہیں لا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی معجزہ آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہو تبھی وحی نازل ہوتی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جو تم گھروں سے جو کھا کر آئے ہو اور جو تم چھوڑ کر آئے ہو، ذخیرہ کیا ہے، وہ سب کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور یہ سب کیا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس بات میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔
آگے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی بین یدیّ جو مجھ سے پہلے ہے یا جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کیا گیا تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہا مانو یا میری اطاعت کرو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے وہ موقوف ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایک الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تائید تصدیق میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل کو تورات پر ہی عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ ہاں البتہ تورات میں کچھ چیزیں بطور تشدید ان پر حرام کر دی گئی تھیں، جیسے انہوں نے یا پھر کچھ ان کی اپنی جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر حرام ہو چکی تھی چیزیں، اور سختی کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں جو اللہ نے ان پر سختی کی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو حلال کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تم پر۔ اور اس کی مثال ایسے وہ ہے کہ جو اونٹ کا گوشت اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے تو بیماری کی وجہ سے اس کو چھوڑا تھا، لیکن بنی اسرائیل والوں نے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا، اور اسی طرح جانوروں کی چربی ان پر حرام ہو چکی تھی۔ تو اس طرح کچھ چیزیں جو ان کے اوپر حرام ہو گئیں وہ حلال کرنے کے لیے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ لیکن یہ یہود ایسی قوم تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار